یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ 2 تحفے ہمیں دیے گئے، معراج کے 2 تحفے۔ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا معراج کی رات کی عبادت اور اس کے دن کا روزہ، نہ یہ ایک نماز کی اینیورسری ہے، معراج کی جو رات ہے نا۔ اللہم صلی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ اور کیسی گزر رہی ہیں سردیاں؟ سردیاں پوری شدت اختیار کر چکی ہیں کہ آج کل اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ویڈیو بنانا بھی مشکل ہوا ہوتا ہے۔ تو چونکہ رجب کے آخری دن چل رہے ہیں اور رجب میں ایک انتہائی اہم واقعہ پیش آیا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں، الاسراء والمعراج کا واقعہ۔ تو میری نالج میں کچھ اضافہ ہوا تھا، کچھ نئی چیزیں آئی تھیں، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی ان کو ڈسکس کیا جائے الاسراء والمعراج کے حوالے سے۔ کچھ اہم پوائنٹ ہیں، کچھ یونیک چیزیں ہیں، تو میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ ضرور ان کو شیئر کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا، مکی لائف کا یہ 11واں سال تھا اور ظلم و ستم زوروں پر تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ طائف کے بعد آپ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ٹوٹ چکے تھے، گھبرا چکے تھے، اور میں یہ سمجھتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بلوڈ پروفٹ کو ان پریشانیوں سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر کروائی، مکہ سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے لے کر 7 آسمانوں کی سیر، آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے اپنی رفاقت میں بلایا، 7 آسمانوں کی سیر کروائی۔ لیکن اس کے پیچھے ایک اور ریزن بھی تھی، اور وہ ریزن کیا ہے آج ہم اس پر بات کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا، وہ پروفٹس کا معاملہ اور عام انسانوں کا معاملہ کافی ہٹ کے ہوتا ہے۔ علم، یقین کے، ایمان کے، یا آپ سمجھے علم کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے کہ علم الیقین، آپ نے فار ایگزامپل کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے، آپ نے دھواں دیکھ کے آپ نے گیس کیا ہے کہ یہاں پر آگ جل رہی ہوگی، اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ اور دوسرا درجہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود جا کر وہ آگ دیکھی ہے، اس کو کہتے ہیں عین الیقین، آپ نے آنکھ سے دیکھا ہے۔ اور تیسرا درجہ ہوتا ہے کسی چیز کو پرسنلی ایکسپیرینس کرنا، آپ نے وہ آگ جلائی ہو یا بجھائی ہو یا ہاتھ لگا کے دیکھا ہو تو آپ اس کا حصہ بنے ہوں۔ تو یہ جو پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ حق الیقین، اور اللہ نے اپنے انبیاء کو حق الیقین کے درجے پر فائز کیا ہے۔ کیوں کہ انبیاء کی ذمہ داری عام انسانوں سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے، ان کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ انہوں نے سارے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، غیب کا کہ علم کا آپ سمجھے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے انبیاء کو دیتے ہیں، مشاہدات کرواتے ہیں تاکہ وہ کہیں ان کا ایمان اور ان کا یقین باقی لوگوں سے بڑھ کے ہوں۔ اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا، باقی پروفٹس کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین، کہ ہم نے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض کی سیر کروائی تاکہ وہ دکھائے، سیر نہیں کروائی سوری، دکھائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ جو حق الیقین ہے اس کا مشاہدہ اللہ رب العزت نے بارہا کروایا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کسوف پڑھ رہے تھے، مجمع میں تھے، آپ کے ساتھ باقی صحابہ اکرام تھے، بیداری کی حالت میں تھے۔ تو ایک دم صحابہ نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی طرف جھکے ہیں اور پھر فوراً پیچھے ہو گئے ہیں۔ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریزن پوچھیے، بعد میں پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھتے ہوئے ایک دم میرے سامنے جنت کو پیش کیا گیا اور جنت کی خوشیں میرے سامنے آئی کہ میں ایک خوشہ کوئی میوہ میں توڑنے ہی لگا تھا کہ ایک دم میرے آگے جہنم کر دی گئی اور میں پیچھے ہو گیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مشاہدات کروائے ہیں۔ تو اب مائنڈ میں یہ کوسچنس بھی آتا ہے کہ ایک رات میں ظاہر ہے وہاں پہ بھی لوگوں نے اعتراض کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کی کیفیت بیان کی، اور اعتراض کرنے والے آج بھی اعتراض کرتے ہیں تو جہاد پیش کی جاتی ہیں، کوئی خواب کہتا ہے، کوئی کچھ تو کوئی کچھ، مطلب اس طرح آج بھی باتیں کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں بیت الحرام سے لے کے بیت المقدس تک، یعنی مکہ سے لے کے فلسطین تک،
اور پھر وہاں سے 7واں آسمان کی سیر کروائی۔ آج سائنس اس چیز کو پروو کر چکی ہے کہ ایک مادی جسم، ایک فزیکل باڈی جو ہوتی ہے، وہ جب روشنی کی رفتار پر سفر کرتی ہے تو ٹائم رک جاتا ہے، اور یہی ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی کی رفتار سے سفر کیا تھا، اور روشنی کی رفتار کافی زیادہ تیز ہے۔ تو روشنی کی رفتار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ سیر کر اس کے 2 پروسیس ہیں۔ ایک دنیاوی سفر مکہ سے لے کے فلسطین تک، اس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں ہوا ہے، اور دوسرا جو ہے فلسطین سے لے کر براق پر، پہلا بھی براق پر ہی ہے، حدیث میں آتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ فلسطین سے لے کر 7 آسمانوں تک۔ اب یہ جو سفر تھا یہ بیداری کی حالت میں تھا، آپ جسم مبارک سمیت گئے تھے یا نہیں گئے تھے، ان ساری باتوں کے جواب سورۃ بنی اسرائیل میں جو ایک آیت آتی ہے، اس آیت میں ساری جو ہے وہ باتوں کے جواب ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت انداز میں ایک آیت کے اندر ہی سارے اعتراضات کے جواب دیے ہیں۔ تو آئیے ہم اس آیت سے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھنے سے پہلے میں اعتراف اس چیز کا کرتی ہوں کہ میرا یہ ناقص نالج ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ کچھ باتیں ہیں جو مجھے لگا کہ مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، اور لیکن یہ بہت علم کی اور بہت گہری باتیں ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، واقعات کو صحیح طرح سے، اپنے نبی کی محبت میں ہمارے دلوں میں اضافہ ہو، اور ہم عملی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا سکیں۔ معراج کے واقعے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے علم اور عمل میں اضافے کا باعث بن سکتی ہیں۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ سنیے۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات، اسرا جو لے گئی، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً ایک رات، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی کی طرف، الذی وہ مسجد اقصی، بارکنا حولہ جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دے رکھی ہے، لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں، انہ بے شک وہ ہوا وہی السمیع سننے والا ہے، البصیر دیکھنے والا ہے۔ سب سے پہلی چیز سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور یہی اللہ کا وہ یہ اسم وہاں پر ذکر ہوا تھا جب فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں نے پھر یہ کہا تھا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے، ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ ایسے ہی ہم بھی وہی جانتے ہیں جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، اور اللہ کا علم بہت وسیع ہے، ایک رات کو زمین و آسمان کی سیر کروا سکتا ہے، وہ پاک ہے، یہ اس نے کیا ہے، یہ سیر اپنے پیغمبر کو، اپنے بلڈ پروفٹ کو اللہ نے کروائی ہے، اس اللہ نے جو ہر عیب سے پاک ہے اور جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ کسی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دعویٰ تھا، اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ یہ کام کس کا ہے، اس ذات کا جو انتہائی پاک ہے۔ اسرا بعبدہ، اچھا اسرا اور لیلن ان دونوں ورڈز کو بھی ہم دیکھیں گے، پہلے ہم بھی عبد ہی دیکھیں گے۔ عبد کا مطلب یہ ہوتا ہے، عبد جہاں پر استعمال کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے بندے کو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روح اور جسم دونوں شامل ہوتے ہیں۔ بندہ وہ کہ جو اپنی روح اور جسم دونوں کے ساتھ اس نے یہ سیر کی۔ اس سے یہ جواب بھی ہمیں مل گیا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکل کے نہیں گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس فزیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے سفر کو، یہ پورا ٹریول آپ نے کیا۔ عبد کا لفظ یہ بتاتا ہے قرآن پاک میں اور جگہوں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ آیا۔ سورۃ کہف کے شروع میں آتا ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، عبد کا لفظ آتا ہے سورۃ کہف کے شروع میں بھی۔ اس کے بعد
اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت لے کر جانا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ راتوں رات ان کو لے کر چلے جاؤ. اسرا کا مطلب ہی ہوتا ہے راتوں رات لے کر جانا. پھر اس کے ساتھ لیلن کا لفظ لگا دیا. جب اسرا کا مطلب ہی ہو جاتا ہے کہ راتوں رات لے کر جانا تو اس میں لیلن کا اضافہ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ رات کا کچھ حصہ، پوری رات نہیں، لیلن تنوین کے ساتھ آ رہا ہے، رات کا کچھ حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف. وہ مسجد اقصیٰ جس کو ہم نے برکت دے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مسجد اقصیٰ بلکہ اس کے ارد گرد کو بھی بابرکت جگہ قرار دیا ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اسے اپنی آیات دکھائیں. اب وہ آیات کیا ہیں، وہ نشانیاں کیا ہیں؟ وہ 28 احادیث ہمیں ملتی ہیں جن میں واقعہ معراج بیان ہوا ہے. 28 احادیث ہمیں ملتی ہیں مختلف راویوں سے. اور صرف آپ کو یہ فرق لگے گا کہ جیسے ایک بندہ آتا ہے، ٹریول کر کے آتا ہے، وہ اپنی پوری ٹریول کی ہسٹری، ٹریول کی سٹوری پوری سنا رہا ہوتا ہے، اور جو سننے والے ہوتے ہیں وہ ڈسکرائب کرتے ہیں، نریٹ کرتے ہیں، تو وہ آگے وہ انسیڈنٹس کو، واقعات کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں. تو احادیث میں بھی یہ واقعات ہمیں آگے پیچھے نظر آتے ہیں، کون سا واقعہ پہلے ہوا، کون سا بعد میں ہوا. ان کو جو ہے وہ کمپائل کرنے میں تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن واقعات ایسے ہی ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تھے. یہ جو فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہ کیا کون کون سی آیات دکھائی تھیں اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. پھر فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ اللہ سننے والا ہے، بصارت رکھنے والا ہے، یعنی جو سننے والا ہے سب کچھ، جو سب کچھ دیکھنے والا ہے. تو وہی یہ کام کر سکتا ہے، اپنے بندے کو راتوں رات سیر بھی کروا سکتا ہے اور شرف ملاقات بھی بخش سکتا ہے، اپنی آیات بھی دکھا سکتا ہے. تو اسی کے یہ شایع نشان ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. یہ تھا وہ پہلا پروسیس جو سورت بنی اسرائیل میں مینشن ہے. اب جو دوسرا ہے وہ سورت نجم میں ہے. مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے سورت نجم شروع سے لے کے جو ہے آیت نمبر 18 تک جو اس میں جو ذکر ہوا ہے وہ الاسراء والمعراج کا واقعہ ہے، جو 7 آسمانوں پہ پیش آیا تھا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. سدرۃ المنتہا کا بھی ذکر ہے، جنت المأوى کا بھی ذکر ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اور پھر یہ بھی فرمایا فکان قاب قوسین او اقرب، کہ آپ جو ہے وہ اتنا اللہ کے قریب ہوئے کہ جیسے 2 قوسین ہوتی ہیں. تو یہ وہ دوسرا مرحلہ ہے جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک کی سورت نجم میں ملتا ہے. اب احادیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر گئے، وہاں پر آپ کی ملاقات علیہ السلام سے ہوئی، اور اس طرح مختلف آسمانوں پر گئے. وہ حدیث کا حوالہ میں آپ کو بتاتی ہوں، پوری لمبی حدیث ہے. پہلے آسمان پر گئے تو کون سے پروفٹ سے ملاقات ہوئی، پھر ایسے دوسرے آسمان پر، اور ایسے ہی 7 آسمانوں کی سیر کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سدرۃ المنتہا تک گئے، اور جبرائیل علیہ السلام وہیں پر رک گئے. جب آپ آگے جنت المأویٰ پہ گئے، جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں پر اللہ کا گھر ہے جہاں پر 70,000 فرشتے روز جو ہے وہ اس گھر کا طواف کرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی اتنی تعداد ہے کہ دوبارہ کسی کی باری نہیں آتی، اور اس کا سایہ دنیا میں کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا. اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے ڈائریکٹ دیکھا نہیں. بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن آپ اتنا قریب ہوئے. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے مشاہدات کروائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ دکھائے گئے جن کو مختلف سزائیں دی جا رہی تھیں. وہ ساری احادیث میں نے پہلی اپنی ویڈیو میں جو ہے وہ بتائی ہوئی ہیں، اگر آپ لوگ چاہیں تو وہ ویڈیو کا لنک بھی میں نیچے لگا دوں گی. یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ 2 تحفے ہمیں دیے گئے، معراج کے 2 تحفے. ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا تحفہ، اور دوسرا 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ. بہت سے لوگ فون کر کے یا میسیجز کر کے یہ سوال پوچھتے ہیں
کہ کیا معراج کی رات کی عبادت اور اس کے دن کا روزہ نہ ہی تو صحابہ کرام نے کی اور نہ ہی کوئی ایسی حدیث میں دیکھتی رہی ہوں کہ کوئی حدیث ملے جس سے اس رات کی عبادت یا روزہ ثابت ہو. تو مجھے تو کوئی ایسی حدیث نہیں ملی. اگر کسی کو ملی ہو تو وہ ضرور میرے ساتھ شیئر کرے. اور یہ جو آپ سمجھیں نماز کا تحفہ دیا گیا ہے، اپنے اس عہد کو رینیو کریں. اگر ہماری نمازوں میں کوتاہی ہے ہم اس کو بہتر کریں گے، ہم اس کو ری بلڈ کریں گے. ہم اپنی نمازیں اگر نہیں پڑھتے تو عہد کریں کہ آج سے ہم نمازیں پڑھنی شروع کر دیں گے. اور پھر یہ جو 2 آیات ہیں ان کو سمجھ کر پڑھیے کہ کیا پیغام اللہ رب العزت نے ان آیات میں دیا ہے. تو یہ 2 تحفے ہیں جن کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور معراج ہمیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتاتی ہے، ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم کتنے اعلیٰ و عرفہ پیغمبر کی امت ہیں. ہمیں اس پیغمبر کی امت ہونے کا حق ادا کرنا ہے ان کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے. اور ہمیں معراج کی رات ہمیں یہ تجدید عہد کرنا ہوگا کہ ہم اپنے نبی کی امت کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں، ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے. اور آج پھر ہم نے یہ بھی ارادہ کرنا ہے کہ ہم سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو سمجھیں گے، اس میں اللہ کا جو پیغام ہے اس کو سمجھیں گے اور ان کو پڑھنے کی اپنی روٹین لائف میں ان کا ذکر کرنے کی ہم عادت ڈالیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.